لیکن میں ایک آپ کے سامنے ایک نظریہ رکھ رہا ہوں. آپ نے آئے دن ججوں کو، وکیلوں کو، پولیس والوں کو، ڈاکٹروں کو، تعلیم سے منسلک شعبے والوں کو نہیں دیکھا کہ احتجاج میں لگے ہوتے ہیں. تنخواہ بڑھا دو، الاؤنس بڑھا دو، مراعات بڑھا دو. آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹروں نے مریضوں کا علاج چھوڑ کر روڈوں پہ دھرنے دیے. آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کے فیصلے عدالتوں میں لٹکے ہوئے وکیلوں نے روڈ بلاک کر کے دھرنے دیے. آپ نے نہیں دیکھا کہ اسکولوں کے ٹیچروں نے روڈوں کو بلاک کر کے دھرنے دیے اپنے مراعات. آپ بتاؤ ایک ٹیچر کی کتنی سیلری ہے؟ آج کے دور میں ایک سرکاری ٹیچر کی سیلری 80 سے لاکھ ہزار اسٹارٹنگ نہیں ہے. ایک وکیل کی آمدنی، ایک ڈاکٹر کی آمدنی، ایک پولیس والے کی آمدنی، ان سب کی آمدنیاں آج کے اعتبار سے بالکل مناسب ہے. لیکن اس کے باوجود وہ دھرنے کر رہے ہیں. تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے ساتھ غور و فکر کرو کہ کبھی تم نے اپنی اس پوری زندگی میں علماء کو، حفاظ کو، مؤذنین کو، بچوں کو قرآن پڑھانے والے کو، آپ کو نمازیں پڑھانے والوں کو روڈ پہ اس لیے دیکھا ہو کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، میرے مراعات بڑھاؤ، مجھے گھر دو، مجھے گاڑی دو، مجھے صحت کارڈ دو، مجھے فلانا دو؟ ہم نے آپ کی نماز نہیں پڑھانی، آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، ہم نے آپ کے مردوں کو جنازے نہیں پڑھانے، ہم نے آپ کو دین نہیں سکھانا. کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مطالبہ، ایسا دھرنا، ایسا احتجاج اور ایسا جلوس دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں میں بھی آپ کی طرح، میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک فرد ہوں جو آپ آج کے دور میں لاکھ روپے تقریباً ہر شخص 1,80,000 محنت کر کے کما سکتا ہے. میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی ایک دکان ڈال سکتا ہوں، میں بھی ریڑھی چلا سکتا ہوں، میں بھی رکشہ چلا سکتا ہوں. لیکن میں اگر آپ کی اس مسجد میں یا اور علماء جو اس مسجد میں آپ کے ساتھ ایسے قلیل کم تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ میں نبی کے مصلی کا وارث ہوں. میرے نبی نے غربت کی زندگی گزاری ہے، میرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، میرے نبی کے گھر میں چولہا مہینوں سے نہیں جلا، لیکن میرے نبی نے دعوت و ارشاد کو نہ چھوڑا، تبلیغ کو نہ چھوڑا، اسلام کی تعلیم کو نہ چھوڑا. میں اس نبی کے مصلی کا وارث ہوں. اللہ کی قسم ان علماء کو آپ 1 روپیہ نہ دو، یہ پھر بھی آپ کی نمازیں باجماعت پڑھائیں گے، آپ کو دین سکھلائیں گے.